تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل۔ الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله أحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہی تنہا کائنات کی ہر مخلوق میں سے ہر ایک کو وجود بھی عطا فرمایا، اور جو عظمت اس مخلوق کو ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے. آسمان کو یہ بلندی اور فرشتوں کو یہ نور سے بنایا جانا، سورج کی یہ روشنی، ستاروں کی یہ جگمگاہٹ اور زمین کی یہ کشادگی اللہ ہی نے عطا کی ہے. اور آگے جو یہ نفع پہنچا رہے ہیں، آسمان کا چھت بن کر کھڑے رہنا، سورج کا اس حرارت کو لے کر چلنا، ہواؤں کا ٹھنڈک لے کر انسانوں تک اور مخلوق تک پہنچانا، یہ اللہ کے خزانوں سے لے رہے ہیں، اور اللہ اپنے خزانوں سے دے رہے ہیں. لیکن انسان اور جنات کے علاوہ کائنات میں سے ہر مخلوق کو اللہ نے وجود دیتے ہی جس خدمت کے لیے پیدا کیا اس میں لگا دیا. سکھانے والے تو اللہ ہیں، اس کو سکھانے کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں. آسمان کو ساتوں چھت بنا کے کھڑا کر دیا، وہ لگ گیا. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی. انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز کو وجود بھی اللہ نے دیا، اور جو ہم اس میں کرشمے دیکھ رہے ہیں اور اس میں منافع دیکھ رہے ہیں، اس میں اللہ نے لگایا، اور ذرہ برابر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ ان کو ختم کر دیں گے. لیکن جو استعداد اور صلاحیت اللہ نے انسان کو دے کر بھیجا ہے اور اس کے لیے علم اتارا، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نبیوں کی محنت لگی،
بکری کے بچہ پیدا ہو تو اس کو بتانے کے لیے کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی استاد سکھاتا نہیں ہے، اور جس چیز کی جو خدمت ہے وہ فوراً اس میں لگ جاتی ہے۔ لیکن انسان کو وہ استعداد اور صلاحیت دی کہ اس صلاحیت کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ نے اپنی ذات سے ایک علم اتارا، اور جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کے ذریعے نبیوں تک پہنچایا، اور حضرات انبیاء کرام جیسی ہستیوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ میرے پیغام کو لے کر میرے بندوں کو یہ علم پہنچاؤ۔ اور وہ مخلوقات کی طرح نہیں، پیدا ہوتی اپنے کام میں لگ گئے، صدیوں اس کے لیے لگی۔ ایسا بڑا علم، ایسی بڑی دولت، ایسی بڑی استعداد اور صلاحیت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اور ایک یہ کہ کامیاب ہو جاؤں، یہ سمجھ اور یہ جذبہ اللہ نے ہر انسان کو دیا، اور اس کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر انسان قربانی کر رہا ہے، کوئی بھی بغیر قربانی کے خالی نہیں ہے۔ لیکن کس کی محنت صحیح ہے اور کس کی قربانی کا رخ صحیح ہے، یہ تو اللہ ہی بتائیں گے، اپنے نبیوں کے ذریعے اللہ کے نبی بتلائیں گے، اللہ کا کلام بتلائے گا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیارے نبی آپ میرے بندوں اور اپنی پیاری امت کو سمجھا دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ زندگی بھر محنت کی اور سب سے زیادہ نقصان میں گئے وہ کون ہیں؟ کہ وہ محنت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا کامیاب اور بڑے کارنامے انجام دینے والے اور لوگوں میں دعویٰ کرنے والے، لیکن دنیا میں بھی ان کی کامیابی کا نتیجہ ذرہ برابر اطمینان ان کو دنیا میں نہیں ملا۔ لوگوں نے ان کے تخت تو دیکھ لیے اور ان کی حفاظت کرنے والی فوجیں تو دیکھ لی، مالوں کے ڈھیر تو دیکھ لیے، بڑے بڑے محلات تو دیکھ لیے، لیکن ان کا دل مطمئن ہو، کوئی ان سے محبت کرے اور کامیاب ہوں، ایسا نہیں ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنی سمجھ کے مطابق، کیونکہ اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ کے اتارے ہوئے علم کو جو ہے نہیں مانا، نبیوں نے سمجھایا اس کو نہیں مانا، نہیں ہمارا تجربہ، ہمارے باپ دادا کے طریقے، ہماری یہ سائنسی ترقی نہیں مانا، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے رہے، دنیا میں بھی اس کا نتیجہ اللہ دکھا دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میری زمین پر رہتے ہوئے، میرا رزق کھاتے ہوئے، میری ہواؤں میں سانس لیتے ہوئے، میری سورج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور میری نہ مانے، وہ تو میں حلیم ہوں۔ اللہ حلم والے ہیں، پردہ پوشی کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اللہ جلد باز نہیں ہے، ڈھیل دیتے ہیں اور گھیر گھیر کر لاتے ہیں کہ میری طرف آ۔ تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل۔ تو دنیا میں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یقینی طور پر یہ بات ہے ان کی زندگی تنگ ہوگی۔ وہ ڈھونڈیں گے اطمینان کیا چیز ہوتی ہے، لوگوں میں محبت کیا چیز ہوتی ہے، کامیابی نام کی چیز کی تلاش میں زندگی گزر جائے گی۔ راستہ غلط ہے، اس لیے کامیابی کی طرف نہیں جا رہے، ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر انسان کی قیمت، انسان کی جو زندگی اللہ نے نعمت کے طور پر دی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اور انسان ہمیشہ کے لیے بنا ہے، موت کے پل سے گزر کر، قبر کے پیڑ سے گزر کر جب اللہ کا دربار ہوگا، سارے انسان اور جنات ہوں گے اور سارے فرشتے ہوں گے، اور اس کو اللہ نے فیصلے کا دن کہا ہے اور اس کو اللہ نے حساب کا دن کہا ہے۔ آج پتہ لگے گا کون ہے کامیاب اور کون ہے ناکام۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان نہیں ہے تو ان کی ساری محنتوں کا ذرہ برابر وزن نہیں ہوگا اور کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
تو انسان اپنی اللہ کی دی ہوئی اس عقل کے مطابق کامیابی تو چاہتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑے پیمانے کی کامیابی رکھی ہے۔ اللہ نے جیسے انسان کو سب سے بڑی عظمت عطا کی ہے، صلاحیتیں اس کو اللہ نے سب سے زیادہ دی ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے، اور اللہ رب ہیں، بغیر مانگے دیتے ہیں، بغیر استحقاق کے دیتے ہیں، اللہ پالتے ہیں، ہوائیں بغیر مانگے اللہ چلا رہے ہیں، نہ اس کا کوئی بل آتا ہے، سورج اللہ نکال رہے ہیں، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، چاند کا جو راستہ مقرر کیا، سورج کا جو راستہ مقرر کیا، اور ستاروں کے جو مدار ہم نے بنائے، مجال ہے ذرہ برابر، یہ اپنے راستے سے ذرے برابر سرک جائیں، کیونکہ ان کے سرکنے سے سارا نظام درم برم ہوگا اور ٹوٹ جائے گا، اس لیے اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے۔ تو انسان قربانی کرتا ہے، اور قربانی وہ محنت کرتا ہے۔ اس عالم کو اللہ نے محنتوں کا عالم بنایا ہے کہ محنت کرو، اللہ نتیجہ دیں گے، لیکن ایمان والا اس محنت میں یقین کس پر رکھتا ہے؟ اللہ پر رکھتا ہے۔ تجارت ایک محنت ہے اور شروع سے چل رہی ہے، بڑے عجیب عجیب طریقے۔ فرمایا تجارت کی محنت کا نتیجہ مال ہے، لیکن اللہ آنکھوں سے دکھا رہے ہیں، بڑے لکھے پڑھے، بڑے سمجھدار، بڑا سرمایہ لگانے والے، لیکن ہر تاجر کو بہت زیادہ نفع ہو، ایسا یقیناً نہیں ہے، ورنہ تو آج کوئی رو نہ رہا ہوتا، آج کوئی پریشان نہ ہوتا۔ اللہ جس کو چاہے زیادہ نفع دے دے، زیادہ مال سے زیادہ محنت سے زیادہ نفع دے، تھوڑے مال سے تھوڑی محنت سے زیادہ نفع دے دے۔ کتنے انگوٹھا چھاپ کیسے اللہ نے ان کو ارب پتی بنایا، اور کیسے اللہ تعالیٰ مال عطا کر دیتے ہیں، چاہے نہ ہوتے ہوئے سب سے زیادہ دے دے، اور چاہے بڑے نقشوں میں اللہ ناکام کر کے دکھلا دے، تو کرنے والی ذات بھائی کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تجارت پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، تجارت پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ زمیندارہ ایک بہت بڑی محنت ہے کہ جو زرعی ممالک ہیں ان کے ملک کا پورا گزر اوقات ہی زراعت پر ہوتا ہے، اور کہ ان کی زمین اللہ کے حکم سے زمین ان کو غلہ دیتی ہے۔ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه۔ اے انسان گھمنڈ نہ کر، یہ تو اللہ کی یہ خوبصورت کھال، یہ اللہ کا ایک پردہ ہے تیری گندگیوں پر، اور یہ حسن اللہ نے تجھے دیا ہے۔ دیکھو جو پیدائشی طور پر تھوڑے سے منہ ٹیڑھا ہے، آنکھ ٹیڑھی ہے، ناک ٹیڑھی ہو گئی، اللہ اکبر، کیا ماں باپ کے دل پر گزرتی ہے، اور کیا وہ اپنی مجلسوں میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے دیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور تیرا رب تو اتنا کریم ہے کہ تو ان نعمتوں کے ملنے پر شکر کرے گا، اللہ ان نعمتوں کو بہت بڑھا دیں گے۔ انسانوں کے سامنے بھی تو ہاتھ جوڑتا ہے، ان کے سامنے بھی تو جھکتا ہے، ان سے بھی کہتا ہے تمہارا شکریہ، اور ان کو بھی جتلاتا ہے کہ میں تو بڑا احسان مند ہوں، احسان یاد رکھنے والا ہوں۔ وہ رب جس اصل منعم حقیقی ہے، اس کو دلوں میں یاد کر لو، وہ اپنی نعمتوں کی بارشیں تم پر کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بڑی نعمتیں اور صلاحیتیں دی ہیں، سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے تو جو ہے پھر ایک زراعت کی محنت ہے۔ فرمایا زمین تمہارے لیے نرم کی، بے رنگ زمین میں سے کتنے رنگ والے، ذائقوں والے، خوشبوؤں والے، غذاؤں والے غلے اگاتا۔ اے انسان تم اپنے اوپر فخر کرتے ہو، اللہ کا انعام مانو، اللہ کے احسان مانو گے، اللہ کا شکر کرو گے، اللہ صلاحیتوں کو اور بڑھا دے گا، عزتوں کو اور بڑھا دے گا، اور فرشتوں پر فخر کرے گا، میرا بندہ میرا جو ہے دیکھو، میری حقیقت میں نے دیا، میری طرف سے جو ہے سب نعمتیں مل رہی ہیں، اس کا اعتراف کر رہا، میں اور دوں گا۔
اور انسان حقیقت میں تم دیکھو، تم وہ مشین ہو جو چیزوں کی قیمت کو گرا دیتے ہو۔ تمہاری وجہ سے چیزیں قیمتی کیا بنیں گی؟ تم اپنے معاشرے میں دیکھو، نیا جوڑا جو پیک ہے خریدا اور اس کو کھول لیا اور اس کو اپنے جسم پر ڈال لیا، اب دکاندار کو واپس کرو، قیمت بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ عام طور پر کیا ہوتا جی کہ بھئی نہیں، یا تو لے گا نہیں یا آدھی قیمت پر لے گا، یہ تمہاری حیثیت ہے۔ اور اس کپڑوں کو کچھ دنوں پہن لو تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا؟ کوڑی پر پھٹے ہوئے پڑے ہوں گے کہ اس کو لے کر کباڑ میں اور جلا دیا جائے گا۔ تو نے کپڑے کا یہ حال کیا۔ جس گاڑی کو تو نے استعمال کر لیا، تم سوار ہو گئے اور اس کو چلا لیا اور اس کو واپس کرو کہ اس کی قیمت گر گئی ہے۔ وہ کھانا جو بڑے چاؤ سے پکایا اور بڑی خوشبوئیں اور ہر ایک کی لال ٹپک رہی ہے، تم نے توڑ کر اپنے منہ میں رکھ لیا، اس کو واپس کرو تو اب اس کو تمہارا بیٹا، بیٹی، بیوی بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تیرے رب کا احسان ہے کہ تجھے اتنی عزت دی ہوئی ہے، تم تو بگاڑنے کی مشین ہو، اور میرے احکام تم بجا لاؤ اس جسم سے، اس منہ سے اللہ کا نام، دانتوں کا، یعنی کوئی دوسرا منہ قریب نہیں کر سکتا۔ اگر منہ کو صاف نہ کریں، ہمارے سانس سے دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ اس منہ سے اللہ کا نام، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کہہ رہے ہیں کہ اگر اس منہ کو مشک، عنبر اور گلاب کے منہ جہاں پانی سے بھی دھو کر خوشبودار بناؤں، پھر بھی اے اللہ کے رسول آپ کا نام میرے منہ پر آنا میری طرف سے یہ بڑی بے ادبی ہے۔ یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ درود پڑھنے پر اللہ 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں، اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس منہ سے نام لیا۔ یہ نمازیں اللہ نے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ایمان کے بعد نماز اللہ نے دی، حضور کو اپنے دربار میں بلایا، کتنا بڑا اعزاز دیا، کتنا قرب عطا کیا۔ اور ایک موقع پر جا کر سدرۃ المنتہا، جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ جو گھر سے ساتھ تھا، براق پر سوار تھے، بیت المقدس تک لایا گیا، آسمانوں کی فاش خلاؤں کو چیرا، 7 آسمانوں کے دروازے کھلوائے، نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک موقع پر جا کر حضور نے دیکھا جبرائیل رک گئے اور حضور کو اوپر لے جایا جا رہا ہے۔ اے جبرائیل کیوں رک گئے؟ اللہ کے رسول، یہ وہ مقام آ گیا کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کو بھی اس مقام سے بال کے برابر اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر ایک بال برابر میں اوپر کی طرف ہو جاؤں اپنی کوشش سے، اللہ کی انوارات، تجلیات کے انوارات میرے جسم کو جلا کر بسراق کر دیں۔ اور اللہ نے اپنے دربار میں بلایا۔ لمبا قصہ ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اس امت کے لیے کیا دیا جس امت کو چھوڑ کر گئے؟ اللہ کے رسول جب اس امت میں ہیں، اسی کے لیے سب کچھ لگا رہے ہیں، اسی کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں، ایسی مبارک زندگی لے کر آیا ہوں، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب اللہ کے دربار میں گئے، وہاں بھی اس امت کو یاد رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لے جاؤ، کیونکہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور عبادت اللہ کے حکم کو ماننا، اور نماز سے بڑا حکم کون سا ہے ماننے کا، جس کو آج ہم پامال کر رہے ہیں۔ اللہ کا مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کی کبریائی سب سے بڑا ہونے کو 5 دفعہ کہلاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، اور بیان کرتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے اللہ کے گھروں میں۔ آج کتنے مسلمان اس طرف آتے ہیں؟ تو وہ تو عبادت کے ہر وقت اللہ کی عبادت۔ پھر ایک سوال اٹھتا ہے، اے اللہ تیری ماننے میں لگیں گے تو یہ پیٹ جیسا آج کہتے ہیں، یہ رزق اور یہ بچوں کو پالنا، اللہ نے فرمایا پالنے والے تم ہو۔ ما اريد منهم من رزق، نہ تمہیں تمہاری روزی میں کمانے میں لگانا چاہتا ہوں، اور نہ تم سے میں اپنے لیے کھانا طلب کرتا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔
کہ یقین سب سے بڑا سرمایہ ہے مسلمان کا اس کائنات میں۔ اس یقین کی بنا پر مسلمان کا دیکھنا بھی ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا سبحان اللہ کہنا بھی۔ یہ دنیا اس سبحان اللہ کے اجر میں مسلمان کے ایمان کی حالت میں کہیں پاسنگ میں نہیں آ سکتی، اور اس کلمے اور ایمان کی وجہ سے اتنا قیمتی ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ یقینی بات اور قسمی بات ہے، تورات اور انجیل میں لکھ دیا ہے اور کتاب میں لکھ دیا ہے۔ جب مسلمان اللہ سے یہ عہد کر چکا تو بتاؤ اس کو اپنی جان اور مال میں اپنے نفس کی چاہت اور قوم اور برادری کو دیکھتے ہوئے اور لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تصرف کرنے کی اجازت ہے؟ اور اللہ محتاج نہیں ہے۔ ایک تو اللہ کا یہ فرمانا میں نے خریدا تمہارے لیے اعزاز ہے، اللہ تو غنی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم اپنے وجود میں آنے میں، باقی رہنے میں، سانسوں کے لینے میں اور زندگی گزارنے میں اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ کائنات میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ صمد ہے۔ اللہ صمد ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو 50 نماز تو عبادت تو ہر وقت اللہ کے جہاں حکم کو ماننا، اس لیے کہتے ہیں مسلمان کی تجارت اس میں بھی اللہ کے حکم کو ماننا ہے، مسلمان کی زراعت اس میں بھی اللہ کے حکم کو ماننا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے گھر میں اس میں بھی اللہ کے حکم کو ماننا، یہ تو اللہ کے ماننے میں لگا ہوا۔ اللہ نے فرمایا رزق دینے والا میں ہوں۔ تو جب 25 نمازیں ہوں تو بھئی پھر کمائی کا وقت ملتا ہمیں، پھر تو سونے کا وقت بھی نہ ملتا۔ 50 نمازیں، 25 نہیں 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے، یہ انسان اور یہ قومیں اور یہ جو ہے ان ماحول کے مطابق کیسے یہ جو ہے بدکتے ہیں، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ 9 دفعہ واپس کروایا اور 5 نمازیں کم ہوتی رہی، اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 نمازوں کو لے کر آئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کم کروا لو۔ اللہ کے رسول نے کہا میری امت 5 دفعہ بھی اللہ کے گھر نہ آئے، اس سے کم کرواؤں اب تو مجھے شرم آ رہی ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو لے کر چلے، اللہ نے آواز دی اے نبی تیری پیاری امت 5 بھی ادا کر لے گی تو ثواب میں ان کو 50 کا دوں گا، ثواب میں ان کو 50 کا دوں گا۔ تو بھئی ایسی اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی۔ اے انسان تو زمین کو اپنی ساری چیزیں بگاڑ کے دیتا ہے، کھانے کو تو نے کیا بنا دیا، پینے کو تو نے کیا بنا دیا، پہننے والے کپڑوں کو کیا بنا دیا، جس مٹی کو کھود کر گھر بنائے وہ کھنڈرات بن گئے، لیکن میری زمین تمہیں ہر وقت تازہ اور پاکیزہ غذائیں دیتی رہے گی میرے حکم سے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو بھئی یہ ایمان سب سے بڑی دولت۔ تو بہرحال زراعت کی محنت سے غلے ملتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے امر پر ہے۔ کتنی دفعہ بارشیں بے وقت ہو کر اور قحط آ کر اور زمیندار خوش ہو جاتا ہے، بس درانتی پڑے گی اور جو ہے وہ آئیں گے جو ہے غلے آئیں گے اور وارے کے نیارے ہو جائیں گے، اور پھر ایسا عذاب 10-12 سال پہلے سندھ میں کپاس کی فصل تیار اور ڈوڑوں پہ خوب کپاس کا ریٹ بھی بہت زیادہ، لیکن پچھلی جو ہے اس کپاس میں کچھ نفع زیادہ ملا تو سب نے سود اور عیاشیاں اور اللہ کی نافرمانیاں، اور اس پر بھی کیا ہوا تھا کہ ہم نے یہ کرنا، سب اللہ کی نافرمانی والے۔ ایسی رمضان شریف جو رحمتوں کا مہینہ ہے، پورے مہینے ایسی بارش رہی کہ سارے فصل کو اللہ نے ختم کر دیا اور سالوں تک زمیندار اٹھ نہ سکے۔ تو جس کو چاہے اللہ زراعت پر بہت نفع دے دیں، اور جس کو چاہے برابر سرابر، اور جس کو چاہے بڑی مشکل سے خرچہ ہی پورا ہوا ہے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دے۔
صنعت کتنی بڑی محنت ہے. آج کی دنیا کیا ترقی کر رہی ہے. کہتے ہیں مشینوں سے چیزیں بنانا، کپڑے بن رہے ہیں، برتن بن رہے ہیں، اور جہاں مشینریاں بن رہی ہیں جس سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں. لیکن ان چیزوں سے نفع حاصل ہونا یہ بھی اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے. کتنے کارخانوں والوں کو کنگال ہوتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا ہے. جس کو چاہے اللہ نفع دیں، جس کو نہ چاہے اللہ نفع نہ دیں. لیکن ایک محنت اللہ نے ایسی دی ہے انسانوں کو، اس پر وعدہ کیا ہے کہ اس محنت کے کرنے پر اللہ فرماتے ہیں میں کائنات اپنے خزانوں کی، کائنات نہیں اپنے خزانوں میں سے سب سے قیمتی چیز اپنی معرفت کا نور اور اپنی چاہت اور راستے کی ہدایت. تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وہ لوگ جو ہدایت جیسی دولت اور اپنے خالق اور مالک اور کائنات کو چلانے والے اکیلے اللہ کی معرفت کے لیے اپنی جو کوششوں کو خرچ کریں گے اور اللہ کیا چاہتے ہیں ان کی چاہتوں کے لیے اپنے شعبوں میں اور اپنے جسموں میں زندہ کرنے کے لیے اس علم کو حاصل کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم اپنے سارے راستے کھول دیں گے، وہ راستے جو اللہ تک پہنچانے والے ہوں. تو یہ محنت ہے جو اللہ نے نبیوں کو دی. اور دوسرا جیسے عرض کیا کہ قربانی، ہر ایک قربانی دے رہا ہے. جی ہاں، ریڑھی لگا ہے وہ بھی قربانی دے رہا ہے، جو جوتے گانٹھ رہا ہے وہ بھی قربانی دے رہا ہے، جو پیسے کی مزدوری کرتا ہے وہ بھی قربانی دے رہا ہے. لیکن ایک قربانی دینا ایسا ہے کہ دوسروں کے پیٹ کاٹ کر اور دوسروں کی زندگیوں اجاڑ کر اپنی زندگی کو بنانا، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ اشخاص ہیں کہ دوسروں کی زندگیاں بگاڑ کر اپنی زندگی کو بنانا. اس کے لیے زندگیاں ویران ہوتی ہیں. کہ اللہ جن کو تھوڑا سا اختیار، تھوڑی سی طاقت اور تھوڑا سا یعنی دبدبہ دے دیتے ہیں تو وہ دوسرے انسانوں کی زندگیوں کو اجاڑ کر پھر اپنی زندگیاں بناتے ہیں، ان کی زندگیوں کو قربان کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے. یہ ناکامی والا طریقہ ہے. اور ایک بڑا پاکیزہ طریقہ ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کو بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اپنے چیزوں کو تو قربان کر دیا، اپنی راحتوں کو قربان کر دیا، میں تمہیں اطمینان دے کر رہوں گا اور میں تمہیں عزت دے کر رہوں گا، میں تمہیں کامیابی دے کر رہوں گا، دنیا میں بھی عزت ہوگی اور تمہاری ان قربانیوں کا بدلہ جنت کی نعمتیں اپنی شان کے مطابق دوں گا اور جنت سے بھی بہترین اپنی رضا تمہیں عطا کر دوں گا. اب چاہے جون سا طریقہ بہدیناہ النجدین، جون سا طریقہ اختیار کر لو. اور یہ جو ہے دوسروں کی زندگی بنانے کے لیے اپنے جذبات کو بھی قربان کرنا، اپنے راحت اور آرام کو بھی قربان کرنا، اپنا مال بھی سارا لگا دینا، بلکہ لوگوں کی بات سہنا. وہ حضرات انبیاء کرام جیسی ہستیاں ہیں جو اس جو ہے محنت اور قربانی پر ہوتی ہیں. حضرات انبیاء کرام جیسی ہستیاں ہیں. حضرات انبیاء کرام تو معصوم ہیں. حضرات انبیاء کرام کی زندگی پسندیدہ ہے اللہ کو. وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. وہ کہ اے اللہ ہم تو چنے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں تو ہم نے گناہ کیا نہیں، آپ نے بخشا ہوا ہے، ہمارے لیے جنت ہے، بس کافی ہے، اپنے پاس بلا لیں. نہیں اے نوح، یہ انسانیت ہے. یہ تیری قوم جو میرے ساتھ بتوں کو شریک کر کے میرے سامنے سر جھکانے کے بجائے ان بتوں کے سامنے سر جھکا رہی ہے، اور یہ جہالت ہے اپنی معاشرت اور باپ دادا کے طریقوں اور ماحول کو دیکھ کر کے میں جہالت آئی ہے. اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے تم اپنی ساری قوتیں لگاؤ. ایسے ہی سارے انبیاء کمر بستہ ہو کر اپنی زندگی کا ایک ایک سانس رات اور دن لگاتے تھے اور ان کے پاس چل کر اپنے آپ کو تھکاتے تھے اور ان کی طرف سے ساری ناگواریاں برداشت کرتے تھے اور اپنی ساری راحتوں کو قربان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سب کچھ تم پر لگا دوں گا. لا اسألکم علیہ اجرا
یہ مزدوری، یہ محنت، یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس لیے میں اپنی محنت کا اجر تمہارے شکریہ کی صورت کے الفاظ میں بھی لینا نہیں چاہتا، اس کا تو اجر میں اللہ سے لوں گا۔ تو بھئی یہ ہے صحیح راستہ، یہ ہے قربانی کا اصل راستہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی قربانی، 950 سال کی زندگی، 950 سال کی زندگی سے تجارت سے کتنا مال اکٹھا کر سکتے تھے اور اپنے کتنے بڑے محلات بنا سکتے تھے، مالوں کا کتنا ڈھیر کر سکتے تھے، اپنی نسل کے لیے کیا کچھ جمع کر سکتے تھے، لیکن اے رب تو نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور اپنی بندوں کے لیے قربانی دینے کا مکلف بنا کر بھیجا، تو قربانی ایسی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے تو اپنی قوم کو راتوں کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی دعوت دی، وہ تو کھانے کی فرصت بہت کم ملتی تھی، اور اے میرے رب ان کو ان کے پاس جا کر بلایا، اور جب میں ان کے پاس آتا تو ان کا رویہ کیسا تھا کہ نوح کو دیکھتے ہی، کیونکہ 950 سال کی مدت میں روزانہ دیکھ رہے ہیں اور بھاگ پڑتے تھے، وہ آگے ہیں، نوح علیہ السلام پیچھے ہیں، اور نوح علیہ السلام زور زور سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی طاعت کرنے والے بن جاؤ، اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور اے اللہ میں ایک ایک کے پاس اس کے گھر جا کر اس کو سمجھایا ہے، 950 سال کی محنت کا نتیجہ اور کارگزاری اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ ہے پاکیزہ زندگی۔ اور ایسے لوگوں کی قربانیوں سے پھر اللہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے گھروں کو بساتے ہیں اور ان کی زندگی کو ٹھیک کرتے ہیں اور دنیا میں اطمینان دیتے ہیں، ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں قربانیوں کی بنیاد پر، اور پھر اللہ ان کی محنت کی ہدایت پر آنے والوں کو قیامت کی عزتیں اللہ عطا فرماتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے ایک قوم کے حالات بیان کیے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے انتظامی امور اور فوج اور جادوگر اس کے پاس تھا، لوگوں کو ڈراتا تھا، اس سے کہنے لگا میں تمہارا خدا ہوں۔ جادوگر جب بوڑھا گیا اس نے کہا بھائی تیری حکومت کی بیساکھی تو میں تھا، میرے جادو منتروں سے لوگ ڈرتے تھے، میں گیا تو تیری بادشاہت بھی گئی، تیری خدائی بھی گئی، اگر تو اپنا کچھ چاہتا ہے تو مجھ جیسے آدمی سے کوئی جوان دے دے، میں اس کو جادو سکھا دوں تاکہ تیری بادشاہت چلے، ورنہ ختم۔ وہ ڈر گیا۔ اچھا بھائی کوئی ہوشیار اور سمجھدار نوجوان، ایک نوجوان کو تلاش کیا، حدیث میں آتا ہے، اور بادشاہ نے کہا یہ دیکھو ہمارا انتخاب ہے، دنیا والے چنتے ہیں، دیکھو دنیا کے اعتبار سے بڑا ہوشیار، یہ ہمارا انتخاب ہے، یہ بچہ ہے جس کو بادشاہ نے چنا، لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، اور دیکھو یہ جادوگر جس کی اس سے سارا ملک سنبھلا ہوا، اس سے تم نے جادو سیکھنا ہے۔ سمجھدار تھا بچہ، وہ جادوگر جادو سیکھنے لگا، بادشاہ کا حکم ہے، سارا عوامی جو ہے کیا ہے اس طرح اندھیر نگری ہے، تو بچہ سیکھنے لگا، لیکن بچہ سمجھدار تھا۔ تو جب وہ جاتا تھا جادوگر کے پاس تو راستے میں ایک اس زمانے کے ایک عالم، اللہ کے دین پر چلنے والے، وہ بھی چپکے سے اپنے جہاں طلبہ کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ سے ہونے کو سمجھاتے تھے، ہمیشہ ایسا ہی رہا۔ اب وہ بچہ کہنے لگا دیکھ تو نہیں کیا ہے، جب دیکھا اور باتیں سنی تو ان کی بات، پہلے ہی دن ان کی باتوں سے اس کا دل روشن ہو گیا کہ کتنا فرق ہے اس کی پاکیزہ باتوں میں اور اس کے ناپاک منتروں میں۔ تو یہاں بیٹھتا تھا، لیکن گھر والوں کی طرف سے اور بادشاہ گورنمنٹ کی طرف سے حکم تھا وہاں جائے، چھپا بھی رہا تھا۔ تو یہاں بیٹھے ہوئے اتنی دلچسپی کی باتیں ہیں کہ دیر ہو جاتی، یہاں کی جو درسگاہ ختم ہوتی تو دیر، اب وہ جادوگر اپنی کلاس لگائے ہوئے یہ دیر سے آیا، وہ ڈانٹتا کیوں دیر سے آیا، پٹائی کرتا۔ تو انہوں نے اس سے کہا حضرت میں تو جاتا ہوں، یہاں آتا ہوں، یہ باتیں مجھے حق لگتی ہیں استاد صاحب، اور مجھے دیر ہو جاتی ہے، وہاں جاتا ہوں تو وہ مجھے پیٹتا ہے، پھر وہاں سے دیر سے آتا ہوں تو گھر والے ناراض ہوتے ہیں،
تو کہا ان سے کہا تھا کرو بھائی مجھے اپنے کام نے روک لیا تھا اس لیے میں دیر سے گیا، جب وہاں دیر سے گیا وہ دیر سے چھوڑے تو گھر والوں کو بتایا کرو کہ جادوگر نے دیر سے روکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں، تو دیکھا کہ ایک بلا جنگل سے آئی ہوئی ہے اور وہ پڑی ہوئی ہے اور لوگ اس سے ڈر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ آج مجھے پتہ لگے گا کہ کس کا علم اور کس کی بات سچی ہے۔ اس نے کنکری لی اور کنکری لے کر اس جانور کو ماری، وہ جانور وہیں مر گیا۔ اس نے کہا اس رب کے نام سے مارتا ہوں جس رب کو وہ میرا استاد مانتا ہے اور جو ساری کائنات کا رب ہے، اس کے نام سے ماری، وہ جانور ڈھیر اور لوگ گزر گئے۔ لوگوں نے اس کو صرف جہاں کندھے پر اٹھا لی، واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہ تو بہت بڑا جادوگر اور منتر والا بن گیا۔ لیکن اس نے بات کو چھپا کے رکھا، لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ لیکن اس نے استاد سے کہا استاد جی ایسا واقعہ پیش آیا، وہ تو مسئلہ ہی ایسا تھا، آپ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اور میں نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے منتروں سے ہوتا ہے، منتر سے کچھ ہوا نہیں، کلمہ پڑھا اللہ کے نام پر پھینکا سب کچھ ہو گیا۔ کہا بیٹا آج تو تم ایمان میں مجھ سے بھی بڑھ گئے، ایمان میں تم مجھ سے بھی بڑھ گئے، اور دیکھو اللہ آزماتے ہیں، آزمائش آئے گی اور آزمائش کوئی معمولی نہیں ہے، آزمائش آئے گی، قربانی آئے گی، یہ اللہ بھی کہتے ہیں ہم آزمائیں گے۔ ہاں پہلی جب بچے کو پہلی کا پریب کا امتحان دینا پڑتا ہے، نرسری کا امتحان دینا پڑتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، پہلی کا امتحان، وہ روتا ہے، وہ ڈرتا ہے امتحان سے، لیکن آپ لوگ ماں باپ زبردستی امتحان دلواتے ہو، حالانکہ ان کے کوئی نتائج نہیں، اور ایک اللہ آزماتے ہیں اور اس آزمائش کا نتیجہ دنیا آخرت کی عزت اور کامیابی ہے۔ یہ کون آزما رہا ہے؟ اللہ آزما رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں۔ آج ہم کہاں کھو گئے کہ بیٹا آزمائش آئے گی لیکن میرا نہ بتانا، کیونکہ بادشاہ بڑا ظالم ہے اور یہ آزمائش آئے گی تو بڑی آئے گی۔ اسے کہا ٹھیک ہے، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بچے کا منتر تو بڑا چل پڑا۔ تو بادشاہ کا ایک وزیر تھا ہم نشین، اس کی آنکھیں چلی گئی، بینائی چلی گئی، تو اس نے بادشاہ کے مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ بات مشہور ہوتے ہوتے اس وقت وہاں تک بھی پہنچی، تمہیں پتہ نہیں وہ بچہ تو جادوگر کا شاگرد، وہ کتنا ماہر ہو گیا، وہ ایک منتر پڑے گا تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اس نے کہا چلو، آیا اور اس نے کہا او بیٹا تم اتنے ماہر ہو گئے، سنا تم بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرتے ہو، تمہارے منتر میں بڑی جان ہے۔ اس نے ان کو الگ کیا کہ وزیر صاحب منتر ونتر کوئی نہیں ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے جس پر میں ایمان لایا ہوں، تم بھی اس پر ایمان لاؤ اور میں دم کر دوں گا تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ قصہ ہے قرآن کا۔ اس نے اللہ کا نام لیا، پھونک مارا، اس کی آنکھیں، اور اس نے کہا دیکھو امتحان ہوگا، اس امتحان کیا ہے ایمان کا، آپ ایمان لیا بتانا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ وزیر بادشاہ کی مجلس میں چلا گیا اور اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا ارے تم تو کئی دنوں سے نہیں آ رہے تھے، میں نے سنا تم اندھے ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ کیا اس لڑکے نے جادو کر کے منتر پڑھ کے تمہیں کہا نہیں بادشاہ سلامت، نہیں یہ کہاں کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے شفا عطا کی ہے۔ تو وہ کون سا اللہ جس نے تمہیں شفا دی؟ کہ جو سب کائنات کا رب ہے۔ کہ یہ کس نے بتایا؟ اس نے کہا میں کیوں بتاؤں؟ لیکن بادشاہ نے پٹائی کی، بوڑھے کی، اسے پٹائی کی، اس نے کہا بچے نے بتایا۔ اب بچے کو پکڑ کے لایا گیا تو بادشاہ جو ہے یہ ایسے لوگ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اچھا تم جادو میں اتنے ماہر ہو گئے، تمہارے استاد نے یہ فن دے دیا، تم تو مانتے۔ انہوں نے کہا بادشاہ جھوٹ ہے سارا، اب تک میں چھپاتا رہا تو بتانا پڑے گا، سب منتر جھوٹ ہے، یہ شفا دینے والے اللہ ہیں، میں اس پر ایمان لایا، انہی کے دم سے ان کو جو ہے دم کیا اور یہ بھی ایمان لیا ہے، اس لیے شفا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ پہلے تو بچہ جو ہے بہت جو ہے اس کو وہ روکتا رہا، لیکن آخر بتا دیا کہ ہمارے اس استاد نے، بہرحال ان کو تو شہید کیا گیا، وہ تو شہادت کا درجہ پا گئے۔ اب بچے کا کیا کیا جائے کہ بچہ تو ابھی ابھرتا ہوا نوجوان ہے، اس کی تو بڑی صلاحیتیں ہیں، اس سے ہم نے کام لینا ہے۔
کہ اس کو ذرا ڈراتے ہیں، ڈرایا کوئی نہیں، اس نے جو کچھ بھی ہو جائے میں بالکل ایمان چھوڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر جب تم مانتے نہیں تو پھر ہمارے پاس تو طاقت ہے، دیکھ لو اپنی طاقت کو۔ فوجیوں کو کہا اس کو باندھو اور اس کو پہاڑ کی اوپر والی چوٹی پر لے جا کر بندھا ہوا، وہاں سے دھکا دے دو اور یہ نیچے آ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کا نام و نشان بھی ختم، اور لوگوں کو پتہ لگے گا کہ دیکھو وہ بچہ جب اس نے بادشاہ کی بات نہ مانی تو یہ انجام ہوا۔ وہ کان کو ہاتھ لگائیں گے، اپنے اولاد و نسلوں کو روکیں گے۔ ایک تدبیر دنیا والوں کی چلتی ہے اور ایک تدبیر اللہ کی آسمانوں میں چلتی ہے۔ اب اس کو وہ فوجی لے گئے، بچے کا یقین تو اللہ پر، کیا دعا کرتا ہے، کوئی واویلا نہیں، کوئی چیخنا نہیں، کسی کو پکارنا نہیں، ماں باپ کو پکارنا نہیں۔ ایمان ایسی بڑی دولت ہے کہ انسان کے ساتھ ہر وقت، اور بھائی کہتے ہیں یہ ایمان اور اللہ کے نیک احکام یہ ایسا سرمایہ ہے، نہ حکومت ان پر ٹیکس لگا سکتی ہے، نہ بارڈروں والے امیگریشن والے اس کو روک سکتے ہیں، اور نہ دنیا کی کوئی فضا ان کو روک سکتی ہے۔ یہ فضاؤں میں اڑ رہے ہوں وہاں بھی آپ کو کام دیں گے، جنگلے میں ہو یہ ایمان اعمال وہاں بھی آپ کی حفاظت کرے گا، اور آپ شہروں میں ہو وہاں بھی سرمایہ کام آئے گا۔ قبر میں جب سب چیزیں یہاں رہ جائیں گی فرشتے بھی اس کو روک نہیں سکتے، اور میدان محشر میں یہی اعمال انسان کو اللہ کی رضا دلوا کر جنت کا مستحق بنائیں گی۔ یہ ایمان اور عمل ایسا سرمایہ۔ اس بچے نے کیا کہا، کوئی زیادہ نہیں، اللہم اکفناہم بما شئت، یا اللہ قدرت قادر تو ہے، ایمان تو تجھ پر لایا ہوں، یقین یہ ہے کہ معاملہ تو تیرے ہاتھ میں ہے، اب یہ فوجی مجھے مارنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہی کفایت فرما۔ ہمیں بھی اللہ کے رسول نے دعاؤں میں بتایا ہوا ہے کہ یہ پریشانیاں ہوں، کوئی دکھ تکلیف پہنچائے تو یہ دعا اللہم اکفناہم بما شئت وبمن شئت کیف شئت، اللہ کے رسول یقین کے بقدر اللہ کا معاملہ نقد ہوگا۔ اب یہ بچہ ہے نوجوان، اور اس نے یہ پڑھا، رسیوں سے یہ بندھا ہوا تھا، وہ پہاڑ میں ایسا جنبش آئی اور ایسا زلزلہ آیا، وہ سب گر گر کے جیسے اس کو مارنا چاہتے تھے مر گئے، اور اس کی رسیاں کھل گئی۔ اللہ نے اس کو محفوظ رکھا اور پہاڑ پر سے سیدھا اترتا ہوا بادشاہ سلامت سلام۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا، میرے فوجی کہاں گئے؟ کہا میرے اللہ نے تمہارے فوجیوں کو ہلاک کر دیا، میرے اللہ نے تمہارے فوجیوں کو ہلاک کر دیا، کرنے والا وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں کسریٰ فارس کی طرف سے اس نے پیغام بھیجا یمن کو، اور یمن کے جو اس کا نائب تھا وہ بھی کافر تھا، اس نے 2 سپاہیوں کو بھیجا، اور وہ سپاہی عرب کے علاقے سے ہوتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو جا کر پکڑنا ہے، اور اب خوش ہو گئے، اب ہمیں حضور کے خلاف جنگ نہیں کرنی پڑے گی، ہمیں کوئی اور تدبیریں نہیں کرنی پڑے گی، ہمیں نکلنا نہیں پڑے گا۔ کسریٰ فارس کے 2 فوجی آئیں اور وہ ان کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور ان کی عجیب سی شکل تھی، حضور کو ناپسند ہوئی کہ کیا بات ہے کہ ہمارے رب کہتے تھے آپ کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے، کہا جاؤ تم صبح کو آ جانا میرے پاس، میں بتاؤں گا۔ اور وہ صبح کا آئے، حضور نے فرمایا میرے رب نے جو آسمانوں کا رب ہے تمہارے رب کو قتل کر دیا۔ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں، وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ، یہی لا الہ الا اللہ کی محنت اور ایمان کی محنت کا خلاصہ ہے۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا، سٹ پٹایا بھی، اس نے اور فوجیوں کو بلایا کہ اس کو باندھ کے کشتی میں سوار کرو اور سمندر کے اندر گہرائی میں لے جا کر اس کو ڈال دو اور تم واپس آ جاؤ، بندھا ہوا ہوگا، مر جائے گا، مچھلی کھا لے گی۔ اب اس نے بھیجا اور اب ذرا قدرے مطمئن ہے لیکن دھڑکا بھی لگا ہوا ہے، اور کچھ دیر بعد دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا پھر صحیح سالم آ جاتا ہے۔ کہ کیا ہوا، اور وہاں اس بچے نے کیا کیا، جب اس کو ڈالنے لگے اللہم اکفناہم بما شئت، اے رب العالمین جس پر میں ایمان لایا ہوں تو میری کفایت فرما ان کے شر سے۔ وہ کشتی میں پانی میں بھونچال سا آیا، بھنور آیا، اور کشتی کو اس نے گھمایا اور وہ سب ڈوب گئے، اور اس کی رسیاں کھلی، پانی پر چلتا ہوا بادشاہ سلامت کے پاس آ گیا۔ یہ ہے اللہ کا کائنات کو مسخر کرنا اس ایمان والے کے لیے دنیا میں۔ یہ کوئی معمولی دولت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہم نے جو ہے ویسے ہی پڑھا ہے۔
دنیا والوں کے ساتھ عہد کر کے ان کی ملازمت سیٹوں پر آ کر کتنی عزت کی امید رکھتے ہیں. اللہ کہتا دنیا اور آخرت کی عزتیں دینے والا میں ہوں. یہ لا الہ الا اللہ مجھ سے ایک عہد ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان. اس سے اونچا کلمہ اور بڑا عہد ہے ہی نہیں. اس سے بڑا علم والا کلمہ ہے ہی نہیں. سب سے بڑے علم والا کلمہ جو اللہ نے نبیوں کو انسانوں کی اصلاح کے لیے دے کر بھیجا. اب پھر بادشاہ سلامت کے پاس آیا. کیا ہوا کہ اللہ نے ان کی کفایت کر دی, وہ ڈوب کے میں نکل آیا. اور اب یہ بچہ اللہ کی ذات کا یقین, اس بادشاہ, اس کی فوج, اس کا ملک, اس کی طاقت, اس کا دبدبہ وہ کھلونا نظر آ رہا ہے. اور اس کی جو ہے بے بسی پر بچہ دل میں خوش ہو رہا ہے. کہاں مسکین کتنی طاقت خرچ کرے گا, میرے رب کے سامنے یہ کیا کر سکتا ہے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. او بادشاہ تم مجھے ختم نہیں کر سکتا, میں ہی, اگر تم مجھے ختم کرنا چاہتے ہو چلو کر لو, میں قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. جو میں طریقہ بتاؤں گا اس سے تم مجھے ختم کر سکتے ہو. جو تیری تدبیریں, فوجیں اور ہتھیار ہیں, اس سے مجھے ختم نہیں کر سکتے. اور اللہ نے اس کو سمجھ دی کہ تمہیں اللہ نے یہ دیا اور بڑے پیمانے پر ہدایت ملنے کے لیے تمہیں جان کی قربانی دینی ہوگی. بچے نے کہا ٹھیک ہے. آج جس جان کو ہم بچاتے ہیں نا, کہ اللہ کے راستے میں گئے, لوگوں کو مسجد میں بلایا اور لوگ دین پر بنے, تو ہمارے پیچھے کا کیا ہوگا؟ اس لیے بھائی نہیں, ابھی نہیں, ابھی ہم سوچ رہے ہیں. یہ بچہ سمجھ گیا کہ ایمان کی جو قربانی دینی پڑے گی. اور کہا بادشاہ سلامت جتنا دور لگاؤ ختم نہیں کر سکتے. ختم کرنا ہاں تجھے نیست و نابود کرنا چاہتا ہوں. کہ تیرا کلمہ نہ چلے. کہا کلمہ تو وہ چلے گا جو اللہ چاہیں گے. کہا پھر اپنے پوری عوام کو جمع کرو ایک میدان میں, اور وہاں پر ایک ممبر اور اسٹیج لگاؤ, اور تم بھی وہاں پر موجود ہو. اور مجھے سولی پر چڑھاتے تھے اس وقت, رسیوں سے باندھ کے, لکڑیوں سے باندھ دینا, سولی پر باندھ دو. اور پھر تم میرے سامنے کھڑے ہو, اپنے ترکش سے تیر کمان نکال کر تیر کو چیلی پر لگاؤ اور میرے کن پٹی کا اشارہ لو کرو, اور اس تیر کو جو چھوڑے گے اس سے مروں گا. لیکن تیر جو ہے مارنے سے پہلے جو میں کہوں وہ کہنا تم سب لوگوں کے سامنے. اور لوگوں سنو, بسم رب ھذا الغلام, اس لڑکے کے رب کے نام سے میں یہ تیر چھوڑ رہا ہوں. کہ وہ تیر مجھے آ کے لگے گا, میری جان نکلے گی. بادشاہ تو اندھا تھا اور جو ہے بے وقوف تھا, وہ بڑا خوش ہوا بچہ ختم ہو جائے گا. ساری عوام, مردوں عورتوں بچوں کو جمع کیا اور فوجوں کو جمع کیا اور اسٹیج لگا, اور بچے کا ایسا کھڑا ہوا. بچے نے اپنی جان کی قربانی دی. اس نے جو ہی تیر چھوڑا اور شور بسم رب ھذا الغلام کہا, بچے کے یہاں کن پٹی میں تیر گھس گیا, خون رسنا شروع ہوا. ہاتھ رکھا, جان اللہ کے دے دی, اللہ کے پاس پہنچ گیا. لیکن اس قربانی کے بدلے میں پورے میدان میں ایک نعرہ لگا, بادشاہ جھوٹا ہے, اس رب بچے کا غلام سچا ہے. ہم نے بادشاہ کی تکذیب کی اور کفر کیا. وآمنا برب ھذا الغلام. یہ ہے قربانی. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمان اپنی جان لے کر نکلتے تھے قربانی دینے کے لیے. اے اللہ تیرا دین زندہ ہو جائے. کامن الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو محنت کہ چھوڑو اپنے گھروں کو, نکلو اللہ کے راستے میں, چلو سفر میں اور تھکو اور اللہ کے کوئی بڑائی کو بیان کرو, سنو لوگوں کی گالیوں کو اور سنو لوگوں کے طعنوں کو, اور جو ہے اپنی جو ہے خوشیوں کو پیس دو تاکہ اللہ کا امر زندہ ہو جائے. تم اپنے آپ کو پیسو گے, اللہ کا امر تو اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا. اللہ تمہیں بھی عزت. تبلیغی نیوز اینڈ بیانات یوٹیوب چینل. یہ دنیا والے اپنے سیٹوں اور دنیا کے لیے قربانی کرنے والوں کو کتنے ناپائیدار اعزازات سے نوازتے ہیں, اللہ نہیں نوازے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نحن قوم کنا اذلاء, ہم تو دنیا میں گرے پڑے لوگ تھے, کمزور لوگ تھے. اعزنا اللہ بالاسلام, اسلام آیا تو اس کی محنت آئی, اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی اور پوری انسانیت کو بتا دیا کہ دیکھو اگر اس کو چھوڑ کر ہم عزت تلاش کریں گے پھر ہم گر جائیں گے. تو یہ ہے قربانی اللہ کے لیے. حضرات انبیاء کرام یہ قربانی دینے والے تھے. ایک نوح علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا,
اور ایک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانی کو بیان کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، کہ اپنے ابراہیم کو آزمایا، کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی، اور ابراہیم کوئی معمولی خاندان کے نہیں تھے، شاہی خاندان، وزیر کے بیٹے، شاہی محلات میں رہنے والے، بچپن نہایت آرام دہ اس زمانے کے اعتبار سے آشائشوں اور نعمتوں میں گزرا، لیکن اللہ نے اپنا خلیل بنا کر، اے میرے خلیل، میرے پیغام کو اس قوم تک پہنچاؤ، اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اور اس پہنچانے میں آزمائشیں کیسی آئیں کہ جب وہ بتوں کو توڑا تو ساری قوم بفر گئی، اور نمرود نے حکم دیا، وادی یہ ترکی مہمان آئے ہوئے ہیں عرفہ جگہ کے، میں نے پوچھا کہاں کے؟ عرفہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ جگہ ہے، نمرود کا وہ محل ہے جہاں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ 2 ستون بنا کے اور منجھولے میں ایسے ڈال کر اور جھٹکے سے آگ میں پھینکا تھا۔ یہ آج ہی انہوں نے بتایا، جو ہے 4 جو ہے ترکی مہمان آپ کے پاس، کہاں سے؟ عرفہ سے۔ ہم گئے وہاں عرفہ میں، اور وہ ایک نیچے پانی کا جو ہے تالاب، اور اس میں مچھلیاں، کہتے ہیں یہ وہی پانی ہے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نکالا تھا، اور یہ مچھلیاں انہی کی نسل سے ہیں، وہ ستون اب بھی ہیں، اور وہ کھنڈر جو ہے نمرود کے قلعے کے وہ اب بھی ہیں، وہ ختم ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا عزت دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلانا یہی کتنی بڑی قربانی تھی، اور لوگوں کا بات نہ ماننا، تکلیف، یہی کتنی بڑی قربانی تھی۔ اے نہیں ابراہیم، تمہیں اتنے اونچے میں نے اپنی خلت دوستی عطا فرمائی ہے، تمہارا امتحان بھی بڑا ہے کہ اس دعوت کے بدلے میں ایک آگ کے سمندر میں ایک پوری حکومت تمہارے خلاف، اور نمرود بادشاہ وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے قریب وہ خود نہیں جا سکتے تھے، تو پہاڑ کے اوپر ستون بنائے اور اس میں منجنیق جھولا سا بنایا، اور جھٹکے کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اللہ کے خلیل ہیں، اس لا الہ الا اللہ کے داعی ہیں، سب سے اونچا ایمان ہے، اس حال میں ذرہ برابر دل متاثر نہیں ہوا۔ او بھائیو، دل کا یقین بنا لو۔ حاج صاحب کیا کرتے تھے؟ ایک بچہ جو بازار عید کے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ جا رہا، جیب میں 1 ٹکا نہیں ہے اس کے، اور کپڑے بھی خریدنے ہیں، ٹوپی بھی، جوتے بھی، اور جناب الگ گھڑی بھی، اور قلم بھی، اور اس کے دوست اشاروں میں پوچھتے کہاں، کہ بازار کیا خریدنا ہے، کہ ٹوپی، کپڑے عید والے، بنڈی اور یہ جوتے، کا پیسے ہیں، کا باپ میرے ساتھ ہے۔ کون میرے ساتھ ہے؟ باپ۔ اس کو اس بچے کا یقین، دیکھیں دل انسان کو اللہ نے یقین کیسا دیا، چاہے بچے کا باپ پر ہو، اور ہمارا بھی فاسد یقین اپنے مال پر ہی ہے، غلط یقین ہے۔ تو ایمان والے کا یقین، جس کا یقین اللہ پر، ہم اللہ کا کام کرنے والے، یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جیسے صحابہ کرام کے یقین کی طرح اللہ ہمیں بنا دے۔ گھروں سے کوئی توشے، گھروں سے کھانے کے انبار اور پیسوں کے ڈھیر لے کر نہیں چلتے تھے، وہ بغیر توشے ان کے خالی، اور مشکیں بھی خالی، پانی کی ضرورت ہوتی دعا مانگ کر بارش برسوا لیتے تھے، کھانے کی ضرورت ہوتی اپنا کھانا جمع کے اللہ سے مانگا، اتنی برکت ہو جاتی کہ ہزاروں کے لشکروں کے توشہ دان پھر کھانے سے بھر جاتے۔ تو کون دینے والا کون ہے؟ یہ یقین بنا کر میدان میں تو اترے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام اب اس حال میں مطمئن ہیں، اور دل کوئی پریشانی، فرشتے بھی آ گئے، فرشتوں سے کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت، کرو کام جو اللہ نے حکم دیا، اللہ کے امر سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کہ نہیں حکم تو نہیں دیا، ہم اجازت لے کر آئیں، کہ پھر کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا اور میرے حال کو جاننا یہ میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ نعم الوکیل۔ فرشتوں سے مدد لیتے کرتے وہ، لیکن یہ ثانی درجہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، پہاڑوں کو ملا کر یہ جو ہے پیس دے گا، قیمہ بن کر نیچے گر جائیں گے۔
یہ ہواؤں کا فرشتہ آگ انہی پر چلی جائے گی، یہ بادل کا فرشتہ ہے پانی برسا کر بہا دے گا، نہیں تم اجازت لے کر آئے ہو، حکم نہیں ہے، تو میرے لیے تو حکم یہ ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کروں۔ آگ میں ڈالے گئے، دنیا کی آگے دیکھ رہی کہ بس اب معاملہ ختم۔ اللہ نے حکم فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسے نہیں جسے کبھی آئے، سلامتی والی ہو جا۔ اور وہ آگ ایسے ہی ہو گئی اور تخت نیچے آ گیا، اور اس سے ایک انار کا درخت ہوگا، وہیں پانی کا چشمہ جو کہتے ہیں آج بھی وہ چشمہ چالو ہے، اور 40 دن وہاں گزارے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کا بچپن جو محلات میں گزرا، آسائشوں والی زندگی میں نبوت سے پہلے، اور آپ کی پوری زندگی شام اور وہاں فلسطین میں گزری، سب سے آرام دن کون سے تھے؟ کہا اللہ نے جو آرام مجھے اس آگ میں پہنچایا، ایسا آرام باقی زندگی میں نہیں ملا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، پھر اگلی قربانی کہ بچہ جو 90 سال کی عمر میں ملا، اور بچہ بھی کیسا سعادت مند، اسماعیل، جس کی پشت میں آخری نبی کا نور ہے، اور وہ دودھ پیتا ہے۔ اے ابراہیم اگلا امتحان چھوڑ لو اس بیوی کو اور جوان بیوی اس بچے کو، اور چلو اس بلاد شام سے، سائے ٹھنڈے، پانی ٹھنڈا اور پھلوں کے انبار، چلو اور گزرو اردن کے دشتوں سے اور میدانوں سے، اور جاؤ حجاز کے پہاڑوں میں، اور سب سے سنگلاخ پہاڑ، سب سے زیادہ سورج کی گرمی، ایک ٹیلے پر پہنچے اور بیوی کو اتارا، مشکیدہ دے دیا، اور جو ہے کھجوروں کا تھیلا تھوڑے سے بچے دے دیا۔ اب بیوی حیران کہ پہلے تو سب جگہ خود اترتے تھے، اور کھانا پینا، سونا، بات چیت، آج اونٹنی سے اتر نہیں رہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ اونٹنی کو دوسری طرف موڑ رہے ہیں۔ کہا اے ابراہیم کہاں چھوڑ رہے ہو، اور کس کے پاس چھوڑ رہے ہو، اور کیوں چھوڑ رہے ہو؟ سمجھانے کی اجازت نہیں ہے، اسی حال میں چھوڑو۔ اب چلنے لگے ہیں، وہ بیوی پیچھے چلی، لیکن وہ سمجھ گئی کہ اے ابراہیم اتنا تو بتا دو، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟ اب اس ظاہری حکم میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے احکام میں اگرچہ تمہیں یہ ہلاکت نظر آئے، لیکن وہ ہلاکت نہیں ہے، عین کامیابی ہے اس میں۔ تو بیوی نے جب پوچھا اللہ امرک بہذا، کہ اللہ کے حکم اسے کر سکتے ہیں، سر سے بھی اشارہ کیا اور کہا ہاں اے ہاجر، اور یہ پیارا بچہ اللہ کے حکم سے بستیوں اور آبادیوں اور جہاں دنیا کے اعتبار سے پلنے کے اسباب سے اتنا دور اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور کب آؤں گا جب اللہ کو حکم ہوگا۔ اس عورت کا ایمان دیکھیے کہ فوراً زبان سے نکلا اذن لا یضیعن اللہ، چلیے پھر آپ جائیے، پھر اللہ میرا ان حالات میں مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اگر ایمان ہے تو ضائع نہیں ہو سکتے، یہ اللہ نے دکھایا۔ اور پھر تیسرا حکم کہ بچے کو ذبح کرو، یہ بھی کتنا بڑا حکم۔ اور ابراہیم علیہ السلام آئے اور بچے کو اپنی بیوی سے لیا، 12 سال کی عمر، اور گھاٹی میں جو ہے لے گئے، بچے کو سامنے کھڑا کیا اور چھری دکھائی کہ اللہ کا امر کہ تجھے ذبح کروں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس ماں نے اس بے اسبابی کے حالت میں اس ایمان کی بنیاد پر اس بچے کی ایسی تربیت کی کہ بچہ خوشی سے اچھل پڑا، اللہ میری جان لینے کا حکم کرنے، اے پیارے ابا جان جو حکم دیا گیا میری جان لینے کا جلدی کر لیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ کے امر سے اللہ کے سامنے جان دینے والا اور اس پر صبر کرنے والا پائیں گے۔ آگ میں جلنے نہیں دیا، بیوی بچوں کو ڈھانچہ بننے نہیں دیا، ہلاک ہونے نہیں دیا۔ کیسا آب زمزم کا نظام، اور کس بیت اللہ بنا اس قربانی کی بنیاد پر، اور کتنے لوگ اس وقت سے آج تک آباد، اور لاکھوں حاجی جاتے ہیں، اور کیسے کچھ وہاں نہیں ہوتا تھا سوائے آب زمزم کے، اور کیسے اللہ نے انسانوں کی زندگی کا انتظام کر دیا ہے، اور ایمان والوں کے لیے حج کے ادا کرنے کا یہ انتظام کر دیا ہے ان 2 بچوں اور اس ہستی کی قربانی کی وجہ سے۔
اے ایمان والے تمہاری قربانیاں ایسے ہی ہیں، ایمان کی بنیاد پر دے رہو یہ بچہ۔ تو اس ماں کی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ایمان والوں کو اللہ بتا رہے ہیں، ایمان والی عورتوں کو، کہ دیکھو جب ہاجر اس بے سامانی میں اپنے بچے کی ایسی تربیت کر سکتی ہے کہ وہ باپ سے کہہ رہا ہے کہ گردن تو ہے ہی اللہ کے لیے، کاٹ دو جلدی سے، میں اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ یہ مائیں اپنے گھروں میں چاہے اسباب نہ ہو، اپنے بچوں کو اللہ کے حکم پر چلنے والا اور دین کی محنت کرنے والا بنا سکتی ہے۔ تمہیں بنا سکتی کہ نہیں بنا سکتی؟ یہ واقعہ تو ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اسی لیے بچہ کہ سب سے پہلے یہ بچہ کتنا خوش قسمت ہے، یہ امت کتنی خوش قسمت، اس میں ایمان والے کتنے خوش قسمت، ایمان والوں میں حضور کی محنت کرنے والے کتنے خوش قسمت، اور ان کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کے وہ کلمات کہ جو دعوت تامہ ہے، تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور جس کے ذریعے اس امت کی نمازیوں کو مسجد کے میں بلایا جاتا ہے، وہ بچے کلمات اس بچے کے منہ یا کان میں کہہ دو۔ اور یہ ماں بچے کو سلائے گی تو دائیں کروٹ پر، یہ ماں بچے کو پلائے گی بسم اللہ کے ساتھ، یہ ماں بچے کے آس پاس تقوی والی زندگی، نماز والی، اور جہاں راتوں کو رونے اور دعاؤں والی زندگی، یہ بچہ اس میں پروان چڑھے گا۔ اور بچہ جب بولنا شروع کرے تو یہ ماں سب سے پہلے کائنات کی روح اللہ کا نام اس بچے کو سکھائے گی۔ یہ اللہ کا نام، اللہ کا اسم ذاتی ہے۔ ایک انسان اللہ بولنے والا ہوگا، اس پر اللہ سارے فرشتوں کے نظام کو بھی چلائیں گے۔ عرش سے لے کر تحت الثری تک ساری کائنات کی بقا اس ایک کے اللہ کہنے پر۔ جب اس ماں نے اس بچے کو اللہ سکھا دیا، کتنی بڑی دولت اس بچے کو عطا کر۔ کوئی بچہ اللہ اللہ کہنے والا بن جاتا کہ نہیں بن جاتا؟ فرمایا تم بگاڑتے ہو بچوں کو۔ اور سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، اور آداب، بیٹا کھانا ہو سیدھے ہاتھ سے، چھوٹے لقمے لو، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، ایسے بیٹھ کر کھاؤ، بیٹا سو ایسے، جی ہاں سوتے وقت یہ دعا پڑھو، جاگو ایسے، کپڑے پہننا ایسے۔ یہ بغیر کسی اضافی محنت کے تقوی والی اور سنت والی زندگی ماں اس کی تربیت کر سکتی ہے۔ میں کر سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ اور کا بچپن یہ دعائیں ہماری یہ دعائیں جتنے آج یہ آسیب ہے، بندش ہے، ذہنی پریشانی ہے، یہ سب ایک دین پر نہ چلنے کا نتیجہ ہے، اور دوسرے حفاظت والی دعاؤں کے نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اور بچپن سے یہ دعاؤں سکھا دو، جن لوگ سکھاتے ہیں ماشاءاللہ وہ بچے دعاؤں کا ایسا اہتمام، ماں باپ سے بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے گھر داخل ہوتے دعا پڑھی ہے، ابا جان میں نے کھانے کی دعا پڑھ لی۔ کون سا عمل ہے جس میں حضور نے وہ مبارک دعائیں نہ سکھائی ہوں جو حضور کے منہ سے نکلی، جو اللہ نے سکھائی، جس میں اللہ کی حمد ہے، اور جن دعاؤں میں اپنی حفاظت کا اللہ سے سوال ہے۔ دعا کر دو جی، تعویذ دے دو جی، دم بتا دو جی، پھونک مار دو جی، یہ چیزیں ٹھیک ہیں، اور لیکن بھائی جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہوئی تھی اس کو کیوں ضائع کرتے ہو، اور اس کو کیوں تم جہاں اس سے غافل ہو؟ اور بچپن کی یہ سکھائی ہوئی دعائیں یہ بچپن تک بھولیں گے نہیں، یہ ایسے ہیں جسے پتھر پر لکھ دینا۔ تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام، یا ابا جان جلدی کریے، قصہ آ گیا ہے کہ بھئی دمبا آ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام دیکھا چھری تو چل چکی، خون بھی ہاتھوں پر پڑ چکا، دیکھا تو نیچے دمبا دبا ہوا ہے اور اسماعیل وہاں کھڑے ہیں، اور اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تم اپنے سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، اور ہم نے تمہیں ساری انسانیت کے لیے امام بنا لیا۔ آدم علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ پہلی قوموں میں حضرات انبیاء کرام محنت کرنے والے تھے، قربانی کرنے والے تھے، جن کا تذکرہ قرآن میں ہوا اور جس کا تھوڑا سا نمونہ یہ بھی ذکر کیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے امت حضور کو وہ عظیم محنت عطا فرمائی کہ حضور نے اپنی امت میں جو موجودہ 3 لاکھوں صحابہ تھے ان کو اس قربانی پر اٹھایا، اور ساری امت کی بنیاد اسی قربانی پر رکھی ہے کہ تم صرف دین پر چلنے والی مشقت اور اللہ کے احکام پورے کرنے والے نہیں ہو،
تم تو پوری دنیا میں کہ انسانوں تک ہدایت کی محنت پہنچانے کے لیے جو قربانیاں نبیوں نے کی اس قربانی کو تم کرنے والے ہو. کہ بھئی ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے کہ جہاں ایک نبی کی محنت اور قربانی سے ایک قوم میں ہدایت والے تیار ہوتے، ان کو دنیا میں بسایا جاتا، اور باطل کو، نمرود کو ختم کیا، فرعون کو ختم کیا، قارون کو تباہ کیا، قوم عاد کو اللہ نے اڑایا، قوم سمود کو چیخ کے ذریعے بھسم کیا، قوم شعیب کو اللہ نے آگ برسا کر ختم کیا، قوم سبا پانی کے ڈیم کے عذاب میں ہلاک ہوئی، اور ایمان والے بسے. نبیوں کی قربانی سے جب یہ امت اس قربانی پر آئے گی تو اللہ ارب ہا ارب انسانوں کی زندگی کے بچنے کے اسباب دنیا میں پیدا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کلمہ گو مردوں اور عورتوں کو اس قربانی کرنے والا بنایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت صرف دین کو پہنچانے کی محنت نہیں ہے. حضور کی بعثت دوہری بعثت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کا مبارک دین اور احکام کا مجموعہ بھی دیا، اور دین کو کرنے والی محنت اور قربانیاں بھی دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المرسلین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن آپ پر دعوت کی شروع کرتے ہی کتنی قربانی. فَأُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ أَحَدٌ. جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو ڈرایا نہیں گیا، جتنا مجھے تکلیف دی گئی اتنا کسی کو تکلیف نہیں دی گئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ تمہارے بعد جو ایک نبی آئے گا ان کا نام محمد اور احمد ہوگا، اور وہ بڑے پاکیزہ ہوں گے، اللہ کے محبوب ہوں گے، کبھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اور اللہ بھی ان پر کبھی ناراض نہیں ہوں گے، اور ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوگا. اور اعزاز میں لکھ دیا ہے اگر ان سے کوئی ایسی نامناسب بات صادر ہوئی تو اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ اس کے گناہ کو، ان کی لغزشوں کو پہلے ہی میں نے معاف کر دیا ہے. ایسے پیارے نبی، اور نبوت ملنے کے وقت تک آپ کی پاکیزہ زندگی، آپ کے پاکیزہ اخلاق، آپ کی قوم کی خدمت کرنا یہ مثالی تھی. لوگ رش کرتے تھے لیکن کسی کی زندگی نہیں بدلی. لیکن جب یہ ذمہ داری ملی کہ میرے دین کا کام کرو تو پھر کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کا سامنا کیا، اور کیسے پہلے ہی مجلس میں سب نے کہا کہ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت عمر اور حضرت ابوبکر میں کچھ آپس میں رنجش سی ہو گئی، لیکن وہ حضرات اور حضرت ابوبکر جیسی ذات وہ کہاں یہ برداشت کر سکے. حضرت ابوبکر رنجیدہ رہنے لگے کہ حضرت عمر کا دل صاف نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں گے کہ میرا ابوبکر پریشان، اور فوراً ممبر پر چڑھے. آپ کسی کا نام لے کر تو نہیں کہتے تھے کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، اور نہ آپ نے ابوبکر سے پوچھا، پتہ لگ گیا وہ پریشان. کمالی انازع فی صاحبی ابوبکر، کیا ہوا ہے میرے صحابہ، تم اپنے نبی کو ابوبکر کو تنگ کر رہے ہو. مجھے میرے ابوبکر کے بارے میں تکلیف دی جا رہی ہے. تم جانتے ہو ابوبکر کا مرتبہ کیا ہے کہ جب میں اللہ کے پیغام کو لے کر اپنے سگے رشتہ دار، یا بنی ہاشم، یا بنی فہر، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد الشمس، یا بنی فلاں جمع کیا، اور میں نے کہا کہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ اگر تم اس کو کہہ لو گے تو اللہ تمہیں دنیا آخرت کی عزتیں دے دیں گے، روم اور فارس تمہارے سامنے جھک جائیں گے. تو ابو جہل کہنے لگا ہم 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ کی زبان سے کبھی جو بات نکلی ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ پوری نہ ہوئی، پوری ہو کر رہے گی. وہ کلمہ تو بتاؤ. لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تو سب نے یکدم اس کو انکار کر دیا، کہ ایک الہ کو ہم نہیں مان سکتے. کہ کتنا حوصلہ توڑا اور کتنی تکلیف ہوئی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نبوت کا دعویٰ اعلان کے بعد ابوبکر اپنے کھیتوں میں سے آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا کہ آپ دعوت دیتے ہیں.
کہا تم بھی لات اور عزا بتوں کا انکار کرو، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور میری رسالت کا بھی میری بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ابو بکر نے فوراً کلمہ پڑھ کر میرا ساتھ دیا، اور اس وقت سے اپنا مال لگا رہے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام سارے کے سارے جانی قربانی دینے والے، مالی قربانی دینے والے، جذبات کی قربانی دینے والے، ماروں کو برداشت کرنے والے، حضور نے تو قربانی والی ایک امت تیار کی ہے کہ یہ قربانی دوسروں کے گھر بسانے کے لیے، دوسروں کے پر اللہ کی رحمت اتارنے کے لیے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے فرمایا اگر امت مسلمہ یہ اللہ کے احکام پر چلنے والی بن جائے، تقوی والی زندگی اختیار کر لے، دین کی محنت پر لگ جائے، تو اللہ اس دنیا کو ایسے امن کا گہوارہ بنائے گا کہ کافروں کے جان، مال، عزت، آبرو ان کی بھی اللہ محفوظ کر دیں گے مسلمانوں پر امن کی اترنے کی وجہ سے۔ پھر یہ سیکورٹی اور حفاظت کے لیے جتنا خرچ دنیا کا ہو رہا ہے اللہ اس سب سے بچا لیں گے۔ اور اے ایمان والو، اعمال کے ذریعے تمہارے کام بنائیں گے، اور اعمال تو جسم سے صادر ہونے والے اعمال ہیں، ان اعمال پر اللہ تمہارے کام بنائیں گے، دعاؤں پر کام بنائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلنے پر کام بنائیں گے کہ دنیا کے مال اور اسباب سے اللہ تمہیں غنی کر کے اپنی قدرت سے تمہارے تقوی پر اللہ کام بنا دیں گے۔ تو تمہاری زندگیاں بھی بنیں گی اور تمہارے ذریعے سے انسان جانوروں تک اور چیزوں کی بقا، یہ ٹوٹ پھوٹ، یہ زلزلے، سمندر کی سونامییں اور ہواؤں کا بکھرنا اور جانوروں کا مرنا، سب کو اللہ امن دیں گے اس امت مسلمہ کے اللہ کے احکام اور نبی کی محنت پر آنے کی برکت سے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور یہ امت بھی، اے اللہ میری اولاد میں سے ایک امت جو اسلام لانے والی ہو، تیرے سامنے مان کر جھکنے والی ہو، ایسی بنا، اور اس میں اپنا رسول بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ فرمایا میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور میری امت بھی میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو یہ امت تو نبیوں کی طرح قربانی دینے والی اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا، اسی لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایسے قربانی دینے والے اور اپنی جان اور مال کو لگانے والے، اور جو قربانیوں والے میں ہیں اللہ نے ان کو کتنا بڑا کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ پر تو آپ کے اخلاق اور عبادات، پھر تو کفر کی جو ہے وہ کمر ہی ٹوٹ گئی۔ فتح مکہ تک وہ اڑے رہے اور صلح حدیبیہ میں اپنے ضد کو پورا کرایا، لیکن فتح مکہ پر اللہ نے بغیر کسی قتال اور خون ریزی کے مکہ کو فتح کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ اعلان ہوا کہ لا تثریب علیکم اليوم، اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی تمہیں آر دلانا، کوئی تمہیں تانے دینا اور جن کی سزا دینے کے منصوبے، اور یہ سب کچھ نہیں، سب کو، اور کوئی تم پر تاوان اور ڈنڈ نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، اور میں تو ایسا ہی کہوں گا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا اور پھر وہ وہاں سے نکل کر غلام ہو کر مصر میں بکے تھے اور پھر کیسے خادم بنے تھے، جیسے انہوں نے جب بھائیوں کو پتا آپ ہو یوسف، آپ ہی ہم پر احسان کر رہے ہو، فرمایا ہاں، وہ ڈر گئے، لا تثریب علیکم اليوم، میں بھی تمہیں ایسے ہی کہتا ہوں، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ سردار ہے، اس کو بھی امن، جو اپنے دروازے کو بند کر لے اس کو بھی امن، جو بیت اللہ مسجد حرام میں آ جائے اس کو بھی امن، جو فلاں گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن کا عام اعلان کیا۔ تو حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے اور باپ کے ساتھ لڑتے تھے اور بڑے طاقتور، بڑے جنگجو، اور قریش کے حضور کے یعنی 2-3 پیڑھیوں کے بعد یہ سب جو ہیں حضور کے رشتہ دار سب قریش میں سے تھے، تو ان کی بیوی مسلمان ہو گئی
اور مسلمان ہوتے ہی اپنے قابل کے بارے میں اسلام میں داخل ہونے کا جذبہ پیدا ہوا. یا رسول اللہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ تو اس دین کے غلبے کو ناپسند کر کے بھاگ گیا اور سمندر پار کر کے یمن کی طرف جا رہا ہے. اے اللہ کے رسول، آپ اس کو امن دے دیں، جان کی امان دے دیں، میں اس کو لے آؤں، شاید کہ وہ اسلام میں داخل ہو کر جو ہے وہ ہدایت پا جائے، جہنم سے بچ جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھو، فوراً کہا کہ میں نے اس کو امن دیا، اور شاید پھر جو ہے کوئی اپنی چادر بھی نشانی کے طور پر عطا کی، اور وہ گئیں اور ابھی پہنچ گئے تھے یا پہنچے نہیں تھے، مختلف روایات ہیں. سمندر سے ان کو، سمندر کے جہاں جب ابھی سفر کر رہے تھے واپس لے آیا، یمن سے واپس لے کر آئیں. اور کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امن دے دیا. اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امن دے دیا ہے. حضور کی خدمت میں آئے، کہا اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ رہی ہے آپ نے امن دیا. کہاں میں نے تمہیں امن دے دیا؟ کہا تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو وہ فوراً اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ہے حضور کے اخلاق اور یہ ہے قربانی. اور فرمایا کہ دیکھو یہ اکرمہ مسلمان ہو گیا، اور حضور نے 3 باتیں فرمائی. یہ مسلمان ہے، مان کر گردن کو جھکانے والا. مولانا السلام فرماتے ہیں ماننا، گردن جھکانا لیکن ماننے والا. اور یہ مہاجر ہے، اللہ کی ساری نافرمانیوں کو چھوڑنے والا. مہاجر کے حق جیسے وطن کو چھوڑتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، ایسے مہاجر وہ ہیں جو اللہ کے ناراضگی والے کام کو چھوڑ دے. اور یہ مہاجر مجاہد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو اعزازات دے رہے ہیں. اکرمہ یہ مسلم ہے، یہ ہے کوئی مہاجر ہے، اور یہ مجاہد ہے، یعنی اپنی ساری صلاحیتوں کو دین کے لیے زندہ کرنے والا اور صلاحیتوں کو دین کے لیے لگانے والا. اور فرمایا اے میرے صحابہ، اب ابو جہل کے بارے میں کوئی لب کشائی نہ کرنا. ٹھیک ہے، وہ اپنے زمانے میں بہت تکلیف دینے والا، بڑی جنگیں کی اور بڑا ہی وہ تھا، لیکن اب اس کو کہنے سے میرے اکرمہ اور ان کی نسل اور مسلمانوں کو ٹھیس پہنچے گی، اس لیے منع کر دیا. کہ اس کے بعد پھر جو ہے صحابہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تھے. اور پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کیجئے کہ جتنی قوتیں اور مال اور میرے زندگی کا وقت اسلام کے خلاف مٹانے میں لگایا ہے، اللہ مجھے اس سے دگنا اپنی ساری صلاحیتیں دین کو زندہ کرنے میں لگانے والا بنا دے. یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا تو بھئی ہم بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں دعا کی. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے 80 خاندان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے کہ ان سب کو ہم اللہ کے راستے میں قربان کروں گا. حضرت خالد بن ولید نے ان کے گھوڑے کو پکڑا کہ اکرمہ کہاں جا رہے ہو؟ تم تو مکے کے بہت بڑے لوگوں میں سے ہو اور جو ہے قریش میں سے ہو، اور تمہارا جانا اس طرح کہ بالکل اپنے آپ کو جب تک دین زندہ نہ ختم کر دوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت اکرمہ نے کہا اے خالد، جب میں دین کے مقابلے میں مخالفت میں نکلتا تھا تو کبھی تم نے گھوڑے کی لگام کو نہیں روکا، اور آج میں دین کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں، تم میرے گھوڑے کی لگام کو روک رہے ہو، چھوڑ دو. اور نکلے، اور یہ 80 خاندان تھے. 80 خاندان سارے وہ میدانوں میں چلتے رہے، اور جہاں جہاد کا موقع آتا رہا اور شہید ہوتے رہے. سارے کے سارے 80 خاندان کے افراد شہید ہو گئے. ایک بچہ اور ایک بچی بچے، وہ بچ گئے تھے. حضرت عمر کو پتہ لگا کہ ان بچے اور بچی کو لے آؤ. اور پھر وہ بچے ایسے تھے آپس میں کہ ان کی شادی ہو سکتی تھی، کہ شادی کر دو تاکہ حضرت اکرمہ جو حضور کے صحابی تھے ان کی نسل بھی آگے چل سکے. تو بھئی آج یہ محنت اللہ نے ہمیں اس امت میں بنایا ہے، تو یہ امت تو دین کے لیے قربانی کرنے والی ہے. تو بھئی کیا خیال ہے، ہم بھی اپنی بقیہ زندگی اور سارے جان و مال کو اس کے لیے پیش کرنے کے واسطے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، قربانی تو سب کر رہے ہیں، لیکن ایک دنیا کے لیے، ایک دوسروں کی زندگی کو بگاڑ کر اپنی نہ ان کی زندگی بنتی ہے اور لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں. اور آخرت میں تو اللہ کی پناہ
جو ان کے ساتھ حشر ہوگا اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک یہ قربانی کہ اپنی جذبات اور اپنی چاہتوں اور اپنے گھر کو قربان کرنا جیسے نبیوں نے کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور قربان کر کے پھر اللہ کے لوگوں کے دین زندہ ہو، لوگوں کے گھر بس جائیں۔ کوئی ہمارے اس زمانے تبلیغ میں اتنے درجے کی تو قربانی نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ بھئی جو ہمارے اعمال ہیں ان کو ہم اہتمام سے کرنے والے بن جائیں اور اس دین کی محنت کو مقصد بنا کر زندگی گزاریں۔ اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ تو ہاتھ سے اشارہ کریں کہ کون کون تیار ہے کہ انشاءاللہ اب اللہ کے دین کا زندہ کرنا، محنت کو کرنا، اس کے لیے قربانی کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ماشاءاللہ سب نے ارادے کیے، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔